گھر میں انٹری کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت اچھی کہانی بھی ہے جو کہ کراچی کی بھی کہانی ہے. تو میں نے بہت سی باتیں شادی کے بعد سیکھی ہیں اور مجھے کچھ کراچی کی حقیقتوں کے بارے میں سمجھ آئی ہے. کیونکہ جب بھی میں کراچی آتی تھی تو اکثر میں کبھی گوڑکی جا رہے ہیں, کبھی تھر جا رہے ہیں, کبھی انٹیریئر سندھ وغیرہ جاتے تھے. اور کراچی جب میں جاتی تھی تو لیاری کے ساتھ مجھے پتہ چلا لیاری کے بہت سے لوگ ہیں. لیاری کے ساتھ میری ایک بہت خاص لگاؤ ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں آئی مارچ میں تو یہاں پہ میں امید کر رہی ہوں کہ لیاری سے کم از کم کچھ فٹ بال سٹارز میں اپنی زندگی میں بنا کے جاؤں کہ جو پاکستان کی نمائندگی بیرون ملک کرے, کیونکہ فٹ بال سے میرا بہت زیادہ ایک لگاؤ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم آئے تو میں نے لیاری کا ایک تو بریانی کی وجہ سے لیاری جاتے ہیں, لیکن فٹ بال کا مجھے بہت شوق ہے. لیکن جو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ساری زندگی میں نے یو کے میں گزاری, اس کے بعد اب یو ایس میں کچھ وقت گزارا, اور میں کراچی کو پاکستان کا لنڈن سمجھتی ہوں. بلکہ کراچی ایک زمانے میں تو لنڈن سے بھی بہت آگے تھا. پورٹ سٹی ہے, بہت بڑی پورٹ سٹی ہے, بڑی امپورٹنٹ پورٹ سٹی ہے. اور اس کے بعد ایک اتنی خوبصورت یہاں کی ایک ثقافت ہے, ایک ہیریٹیج ہے جو کہ پاکستان کی عکاسی کرتا ہے. کہ جب پاکستان بنا تو جن لوگوں نے قربانی دے کے ہجرت کر کے آئے, انہوں نے جس طریقے سے باغ دوڑ سنبھالی, اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو پھر باقی صوبوں سے لوگ روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں. آج آپ دیکھیں تو پہلے پشتون بھائی یہاں پہ آئے, ٹرانسپورٹ میں آئے, کماڑی پورٹ پہ آئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیولی سیاسی رولز میں بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کنسٹرکشن سائٹ پہ سرائکی, ساؤتھ پنجاب سے, ہماری سرائکی بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں. تو کراچی ایسی جگہ ہے جو ہر ایک کو گھر دیتا ہے, جو ہر ایک کو گلے لگاتا ہے. اور یہاں سب لوگ جب آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو کراچی میں اپنی زندگی بنانے کے لیے آتا ہے وہ مقامی ہے. اور جن لوگوں نے آپ لوگوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی, ان کے انفرادی طور پہ بھی پلان فیل ہوئے, ان کی اپنی سیاست بھی فیل ہوئی, اور آپ لوگوں کو بھی اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں یہ سبق آموز ہے. میں اس بار اس وجہ سے آئی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ میرا مسئلہ بن گیا ہے. کیونکہ اگر میں کراچی میں رہوں گی تو میرے پاس بھی پانی نہیں ہوگا, اور میں تو پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. سمندر آپ کے پاس ہے, پانی آپ کے پاس نہیں ہے. وہ K4 پتہ نہیں کیا ہوا اس کا, تو وہ تو میں کب سے سن رہی ہوں. لیکن یہاں پہ اتنے صحافی ہیں, یہ مجھ سے بڑے سینئر صحافی یہاں پہ ہیں, کچھ شاعر ہیں, کچھ مورخ بھی ہیں, کچھ لوگوں نے بڑی دردناک داستانیں دل میں چھپائی ہوئی ہیں, پی گئے ہیں بار بار. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کی پاور ہے, یہ جو کیمرے ہیں, یہ جو میری آپ آواز سن رہے ہیں, میری بات سن رہے ہیں, مجھے ایکچولی آپ کی بات سننی چاہیے. مجھے وہ بولنا چاہیے جو آپ کا مسئلہ ہے, پریس کلب کا نہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں, جب آپ راستے میں آتے ہیں, کوئی پتہ نہیں, میرا خیال ہے کوئی 22 لاکھ سے تو زیادہ ہی یہاں پہ موٹر بائک ہوں گے. بندے کم دکھائی دیتے ہیں, موٹر بائک زیادہ دکھائی دیتی ہے. تو جب میں آتی تھی یہاں پہ نیوز چینلز میں کام کرنے کے لیے, تو مجھے بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ یہ ادھر سے نکل رہا ہے موٹر بائک, ادھر سے نکل رہا ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, تو کیسے نہ ہو, موٹر بائک پہ نہیں آئے گا تو کھائے گا کہاں سے. پھر میں نے دیکھا یہ بڑی بڑی گاڑیاں, پروٹوکول, موٹر بائک پہ تو جو نوجوان ہے اس کو کچل دینا تو ایک ایسی ہے جیسے چونٹی پاؤں کے نیچے آ گئی. تو یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے. وہاں بلی کے پاؤں پہ اگر گاڑی چڑھ جائے تو ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے, لوگ اسکول بچے ڈراپ کرتے کرتے رک جاتے ہیں. یہاں پہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اب میں گھر سے نکل رہی تھی تو میرے سسر نے کہا کہ فون چھوڑ گھر پہ چھوڑ کے جائیں. مطلب
آپ لوگ یہاں پہ کما رہے ہیں, یہاں پہ ایک زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں, یہ لیکن یہ کیسی زندگی ہے کہ جو موبائل سنیچ کر رہا ہے اس کو بھی اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں, اور جس کا موبائل فون چھین رہا ہے اس کی بھی جان لے لے گا. کتنے کے لیے؟ 5,000 روپے کے لیے, کیونکہ بھاڑے پہ وہ کر رہا ہے کسی اور کے لیے. وہ موبائل فون آپ کا یہاں سے کسی اور ملک میں 3 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا ہوگا. تو یہ جو معاملات آپ کور کر رہے ہیں نا, یہ جو سیاست کور کر رہے ہیں, کون پرائم منسٹر بنتا ہے, کون کیئر ٹیکر آتا ہے, کون سی ایم پنجاب آتا ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی مجھے نہیں مسئلہ کہ آپ شکل بدل رہے ہیں, چہرہ بدل رہے ہیں, مجھے تو پانی کسی نے بھی نہیں ڈالا. میرا تو بچہ اگر تعلیم پائے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی 22 لاکھ دے کے کسی کشتی میں یا ڈوب جائے گا یا واپس نہیں آئے گا. تو میرے لیے تو کچھ نہیں ہے. آپ لوگ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی حکومتیں آئیں گئیں دیکھی. ظاہر ہے دہاڑی ہے, یہ بھی دہاڑی ہے, یہ بھی مزدوری ہے, لیکن آپ لوگوں کو اپنی پاور کا پتہ نہیں ابھی. تو یہ سمجھ لیں, اور میں آج آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں نے کراچی میں رہنا ہے, تو میں نے تو نہ کبھی گزارا کیا ہے, نہ میں نے غلط چیز کبھی برداشت کی ہے, نہ میں نے اور لوگوں کو برداشت کرنے دی ہے. تو آج میری بات سمجھ لیں, ایسا نہ ہو کہ پھر 4 سال کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ بی بی ٹھیک کہہ رہی تھی, اس وقت سن لیتے. سو آج میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں. میرا انٹرسٹ کراچی ہے, میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی شخص جائے تو اس کا حلیہ آپ سے ملتا ہوا ہو, چاہے وہ عورت ہو, وہ مرد ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, چاہے وہ پشتون ہو, چاہے وہ سرائکی ہو. لیکن اگر وہاں پہ کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جس کو نہ موبائل سنیچنگ افیکٹ کرتی ہے, نہ اس کو یہاں پہ فلڈنگ افیکٹ کرتی ہے, نہ اس کو کسی ٹریول ایجنٹ کو جمع پونجی دے کے اپنی زندگی کے لیے خطرناک تجربے کرنے پڑتے ہیں, تو یہ مسئلے ہیں. تو میں, آپ کی مرضی ہے, جو سوال پوچھے میں حاضر ہوں. لیکن سوال ہاں میرا سوال سامنے تو ہے, سوال یہ ہے ادھر ہے. اچھا ریحان خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جس منطقی انجام کو پہنچنے کے قریب ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دوسرا, آپ نے اس کی زندگی میں ایک کھلی کتاب بھی لکھ دی, کیا اور بھی کچھ راز باقی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو جو لکھا یا جو کہا, اور جو اس کے لیے میرے بارے میں کہا گیا اور لکھا گیا اور مجھے سننا پڑا, مجھے تو پتہ تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ لوگوں کو بہت پہلے سے پتہ تھا, لیکن لوگوں نے بے ایمانی کی. آپ سب میں سے بہت سے لوگ شاید مجھ سے پہلے آئینی شاہد ہوں, آپ کو حقیقت پتہ ہو, لیکن آپ نہیں بولے. فرق مجھ میں اور ان لوگوں میں یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہونا ہے دیکھی جائے گی, اللہ پاک فیصلہ کرنے والا ہے. میں نے یہ سوچا کہ موت ہے تو وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں لکھی ہوئی, رزق ہے تو وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں لکھا ہوا. تو جو کہہ رہے ہیں کہ اڑا دی جاؤ گی تو دیکھ لیں گے, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں, اور مجھے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ یقین کریں, مجھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, لوگوں نے ثبوت لے لے کے سامنے آ کے بتا دیا. لیکن میں نے آپ کو 5 سال بتا دیا, وہ نام بتا دیے, وہ چیزیں بتا دیں. اور ابھی جو چیزیں میں نے لکھی ہیں, کیونکہ کتاب تو کیا, آپ لوگوں کے تو آرٹیکلز بھی پورے کوئی نہیں پڑھتا, تو جس دن آپ لوگ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا. لیکن جو نہیں تھا ہم نے وہ بھی ایکسیپٹ کیا, جو تھا اس کا بھی مجھے انتظار ہے. میرے دل میں اللہ پاک کو جواب دہ ہوں, میرا ضمیر صاف ہے, مجھے پتہ ہے میں نے جو کیا اپنے لوگوں کے لیے کیا, اصلاح کے لیے کیا, گواہی دی. اور اب جو ہو رہا ہے وہ آج منطقی انجام کو پہنچے گا یا کل منطقی انجام کو پہنچے گا, نہیں, وہ ایکچولی 2018 میں منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا, کیونکہ اور بھی مقدر ہو سکتا تھا. اب جو ہو رہا ہے
جس طرح سے ہو رہا ہے وہ ایک سبق آموز بات ہے. لاسٹ ٹائم میں ادھر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی تو جو شخص میرے اوپر پرچے کٹوا رہا تھا وہ منسٹر تھا, اور جس وجہ سے پرچے کٹوا رہا تھا اور جس بندے پہ کٹوا رہا تھا آج اس کا نام پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ پاک کا انصاف ہے کہ یہیں پہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے جو ہو رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. مجھے افسوس اس لیے ہے کیونکہ ملک کا اس میں نقصان ہوا ہے. یہ کوئی ایک شخص سے بدلے کی روش جو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا یہ بتا دیں, کیونکہ میڈم ہم مسلمان ہیں اور بینگ اے مسلم کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کا پردہ ہوتی ہے. تو آپ نے جو اپنی کتاب میں پردے اس سے چاک کیے, خاص طور پہ خان صاحب کے حوالے سے اس کے بستر کی باتیں تک آپ نے لکھی, کبھی اس بات پہ پچھتاوا ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا, اس کے راز کیوں رکھے, کیونکہ وہ ذاتی نوعیت کے تھے؟ دیکھیے الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے, شاید آپ ایسے سیاستدانوں سے ملے ہوں جو قرآن پاک کسی کے حوالے سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں نے قرآن پاک بہت ینگ عمر میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ با شریعت کیا ہوتا ہے اور شریعت سے باہر کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا نکاح میں ہوتا ہے اور کیا نکاح میں نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے اور عدت کیا ہوتی ہے. تو برائے مہربانی یہ خواتین کو, میں تو مائنڈ نہیں کرتی لیکن یہ اور خواتین بھی ہیں, جو میں نے سٹینڈ لیا ہے وہ تمام خواتین کے لیے لیا ہے, خاص طور پہ پاکستانی خواتین کے لیے. جب کسی کا گھر اجڑتا ہے تو آپ عورت ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. عورت کی کیا سٹوری ہے اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور میں نے جو کیا ہے میں بہت اس پہ بہت تسلی ہے مجھے کہ میں نے وہ کیا ہے کہ یہ بچیاں جو سن رہی ہیں اور میری اپنی 2 بیٹیاں بھی سنیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اسلام کو استعمال کر کے اور غلط بات کی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے اور یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, تو یہ جو ایک مسوجنی ہے کلچر میں اور سوسائٹی میں, وہ اللہ پاک نے نہیں دی. یہ ہمارے کلچر کی کچھ بہت اچھی باتیں ہیں اور 1-2 بری باتیں, اور وہ مجھ جیسے لوگ ہی ان کو بدلیں گے. جب میں بولی ہوں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو میرے اوپر تنقید کرتے تھے اب وہ بھی بتا رہے ہیں. کیونکہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو, عورت کے ساتھ ناانصافی ہو اور ایک ایسی چیز وہ دیکھے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو اس کو حق بنتا ہے. الٹیمیٹلی ہم ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہاں اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ باشریعت طریقہ ہے. تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے سوال کرتے ہوئے صحافی کو بہت بہت محتاط ہونا چاہیے. آج آپ کو لگے گا کہ آپ مجھے یہ کر رہے ہیں لیکن لوگ سن رہے ہیں, میں چلی جاؤں گی, آپ کی بیٹی نے ایسی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے. اللہ کرے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا, کیونکہ میں تو برداشت کر گئی, میری 2 بیٹیاں برداشت کر گئیں. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں برداشت کر پا رہے, آج ان کی بیٹیوں کے لیے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو برائے مہربانی آپ جو سوال پوچھیں یہ سوچیں کہ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے کیا اس میں جینڈر سینسٹیوٹی ہے, خواتین کے لیے موضوع سوال ہے یا نہیں. جی بتائیں, آپ نے کہا کراچی آ گئی ہیں, آپ کراچی میں رہیں گی, تو کراچی میں صحافیوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, اسپیشلی یہ کہ جب وہ کچھ لکھتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کراچی کے تو صحافی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کراچی کا صحافی تو جو حکومت بھی آئے گی اس کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ وہ اٹھایا جائے گا. یہ تو آپ لوگوں کی قسمت ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اور یہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, بدلاؤ کی بات کرتے ہیں, تو پہلے تو اپنے حالات بدلیں. آئی تھنک کہ اتنا ان سیف کراچی ہے سب سے زیادہ تو صحافی کے لیے ہے. اور خاتون صحافی نے کویسچن کیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ گورننگ بورڈ پہ بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ اور خواتین بھی پالیسی میکنگ میں اور گورننگ بورڈز پہ آئیں. لیکن خواتین صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہے. اب جا کے تو ہمارے پاس ایک پنک بس آئی ہے. میرے لیے تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ خاتون صحافی تو موٹر بائک پہ اگر دیکھ لی جائے گی تو اس کے لیے تو بحیثیت خاتون ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, سیف طریقہ نہیں ہے کام پہ جانے کا. اور صحافت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ
کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ اور بہت خطرات ہیں جو کہ خاتون ہونے کی ناطے سے ہیں، کلچر کی وجہ سے ہیں اور دنیا بھر میں ہیں، لیکن کراچی ہیز بن انسیف اور ابھی بھی انسیف ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو صحافی باہر نکلتی ہے خاتون جو ہے اس کے لیے ایسے سازگار حالات ہونے چاہیے. لیکن آج تو کوئی سودا سلف لینے کے لیے مرد باہر نہیں نکل سکتا، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس قسم کی مہنگائی ہے، اس قسم کی موبائل سنیچنگ ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک حالات میں رہ رہے ہم. یہ بتائیے گا اس وقت عمران خان کے ساتھ تو وہ ہو رہا جو انہوں نے کیا ہے، آپ کے پاس ایک بلیک بیری پڑا ہوا ہے، کیا آپ اس بلیک بیری کو ان کو دیں گے، ان لوگوں کو جو لوگ اس کے خلاف اب کارروائیاں کر رہے ہیں؟ ظاہر بات اس کے انہوں نے جو 9 مئی کو کیا ہے وہ قابل برداشت بھی نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں میں ٹیوب بھی ایک چل رہا تھا، آرمی چیف کے خلاف کوئی حملہ ہو گیا، وہ بھی ٹیوب چلایا جا رہا ہے. تو وہ پاکستان کی سلامتی سے مشکل ہر وقت کھیل رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کی گورنر سندھ جو ہے کامران ٹکوری سے امریکہ میں بات ہوئی تھی، کیا آپ این کے جوائن کر رہی ہیں کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی آنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو کراچی کو اس وقت سنبھال رہے ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے. میں بڑی سیریسلی کنسرنڈ ہوں کہ جو کراچی کے حالات ہیں وہ جو لوگ کچھ عہدوں پہ ہیں وہی ٹھیک کر سکتے ہیں. تیسوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی ڈی سی میں، انہوں نے بہت اچھی طرح سے مجھے، میری فیملی کو اور اپنی فیملی کے ساتھ ملوایا، اور ہمارے کچھ انٹرسٹ بہت شیئرڈ ہیں. فار ایگزامپل کراچی ہمارا میڈیا ہب ہے، چاہے ڈرامے ہوں، فلم ہو، اور ہمارے ساتھ جو ایک سنیما کے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو دنیا بھر میں ایک ہمارا بیانیہ ہے وہ باہر سے لکھ کے آیا گیا ہے. ہمیں پاکستانی کہانیاں جو ہیں پاکستانیوں کی زبانی سنانی چاہیے. تو ہم امید یہ کر رہے ہیں، تیسوری صاحب نے مجھے یہ ایشورنس دی ہے کہ گورنر ہاؤس، وہ کے پی کا گورنر ہاؤس تو نہیں کھلا جو وعدے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایشورنس یہ دی ہے کہ عید پہ بھی انہوں نے، چاند رات پہ بھی گورنر ہاؤس کھولا، اور وہ فلم کے لیے، میڈیا کے لیے، جرنلزم کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایشورنس دیا ہے کہ گورنر ہاؤس کھلا ہوگا اور ایزی ایکسیس ہوگی، اور ہماری جو پرفارمنس کمیونٹی ہے، سنیما ہے، اس کو وہ پیٹرنیج دیں گے، آفیشیل پیٹرنیج دیں گے. اور آئی ہوپ کہ ہم کچھ ایوارڈز کا سلسلہ بھی کر سکیں، کیونکہ دنیا بھر میں صحافیوں کو لوکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، میڈیا کو لوکلی پذیرائی ملتی ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں تو کیسے کلچرل سینٹرز بن رہے ہیں. یہ ایک خواہش کراچی کے لیے میری ہے، اور سیاست بھی جیسے میں نے کہا آپ کے مشورے کے ساتھ ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے. ابھی تو مجھے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے، یہاں رہ کے کچھ سیکھنا ہے. ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھوڑا سا تو ان کا چلنے دیں، پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کچھ ٹائم ہے سوچ بچار کا. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی کہی. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، میری نظر میں یہ واقعہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے. ہم اس سے پہلے ایسے اقدامات کر سکتے تھے کہ یہ نہ ہوتا. آج جو 9 مئی کے بعد جس طرح کی تنقید امریکہ میں بیٹھے ہوئے، یو کے میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے کروائی جا رہی ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کی بن رہی ہیں، راتوں رات ویب سائٹس بن رہی ہیں، اور پھر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ سیاسی ورکر کو اٹھایا جا رہا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پینٹاگون میں اگر کوئی نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے، وہ 9/11 کے بعد پینٹاگون میں لگا نہیں تھا جہاز. ایک خیال تھا تو اس کے لیے افغانستان پہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی، عراق پہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی، گوانٹانامو بے بنا. تو امریکن جو ہمارے دوست ہیں، بڑے عرصے انہوں نے ہمارے ساتھ دوستی کی ہے، تھوڑی سی اور دوستی کریں. میں ابھی سیاٹل سے آئی ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ ہوم لیسنس ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں اتنی سردی میں. میں نیو یارک گئی ہوں، وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی غربت ہے. جو وہاں
ब्लैक लाइव्स मूवमेंट आपने देखी होगी, जो वहाँ पे हालात हैं, उनकी जो मईशत का हाल है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे अमरीकी दोस्त, हमारे जो, मैं लंदन में रहती हूँ, आपको मैं बताऊँ वहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार है। तो सियासतदान अपने हल्के की सियासत करे, कराची का सियासतदान कराची के हल्के की सियासत करे, लियारी की सियासत करे, और अमेरिका का सियासतदान अपने हल्के की सियासत करे। हम दोस्ताना रवाबित रखना चाहते हैं, चाहे हम दोस्ती चीन से करें, रूस से करें, अमेरिका से करें, युगोस्लाविया से करें, ये हमारा मसला है। तो मैं 9 मई के बाद जो सज़ा बनती है वही सज़ा मिलनी चाहिए है, और मैं समझती हूँ कि आइंदा कोई इतनी हिम्मत ना करे कि पाकिस्तान में खाना जंगी का ख्वाब देख सके, खाना जंगी की आग लगाने की हिम्मत कर सके, बाहर से इशारे दे के हमें भाई को भाई से और ख़ानदानों के अंदर घूंट डाली जाए। ये आइंदा इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अरबाब जी, बस ये मैडम आखिरी आपके लंबे लहजे से ये लग रहा है कि आपके ज़हन में बहुत घूम रहा है और आप बड़े रुक रुक के जो है सवालात का जवाब दे रही हैं। इसका मतलब है आइंदा दिनों में आप कराची में कोई बड़ा किरदार अदा करने वाले। छोटा सा सवाल है कि पहले से मुरवजा जो तंजीमें हैं उनका हिस्सा हो जाएंगी या आप अपना कोई नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ले आएंगे? देखिए, एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना कि वो जो लोग हो सकता है कि कुछ लोग अच्छी नीयत से आते हों सियासत में, लेकिन अगर सहाफ़ी रिपोर्टिंग नहीं करता और एकदम से एंकर बना दिया जाता है तो आपको पता है वो एंकर अच्छा नहीं बनता। इसी तरह सियासत भी, मेरा ख्याल है कि एकदम से जब पैराशूट करके आप पहुंचते हैं, किसी ने बिठा दिया, चाहे वो आपके अपने वालिद साहब हों, अपनी वालदा हों, या कोई और अडॉप्टेड वालिद साहब हों, तो वो कमी रह जाती है। तो मेरा ख्याल है मुझे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ज़रा टेस्ट इनिंग्स खेलनी चाहिए। कोई 2020 की कोई ख्वाहिश नहीं है। और जो आप अहम और बड़ा किरदार की बात कर रहे हैं, तो वो तो 5 साल पहले भी लोगों ने कुछ और सोचा था। हम अहम किरदार अपने तरह से करते हैं ना, हमने कभी किसी की सुनी है, रास्ता हमने खुद अपना बनाया है, हक हलाल की कमाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिला नहीं है। मैडम लास्ट क्वेश्चन मेरा तो जी कोई इरादा नहीं है इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने का, और ना मुझे, देखें जो नई पार्टी बनती है हमेशा, मेरा ख्याल है कि मेरा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है। ये शायद मेरी हो सकता है खुश नसीबी हो सकता है बदनसीबी हो, लेकिन जो पार्टी बनाई गई है मेरा ख्याल है वो पंजाब में बहुत अहम किरदार आने वाले इलेक्शंस में अदा करेगी। और जहाँ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात लगाई, तो मैं असूली मौक़िफ़ मेरा ये है कि किसी सियासतदान पे, किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ साथ साथ कि जो बात भी हो, मेरा ख्याल है कि अदलिया के ऊपर जो एक दाग धब्बे लगे हैं, ये बहुत मेरे लिए ज़ाती तौर पे अफसोसनाक, दर्दनाक बात है, क्योंकि अदलिया की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि नया दौर शुरू होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह अदलिया ही अपना किरदार अदा करेगी, क्योंकि जो कुछ भी माजी में हुआ वो सही नहीं हुआ, और अब भी जो किसी ने किया है और उसकी बहुत ज़्यादा एविडेंस आपके पास है, उसको उस एविडेंस को लेके सज़ा मिलनी चाहिए है। सज़ा हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये आखिरी सवाल नहीं था? बस ये लास्ट, इसके बाद आप जी जी। एक ही रहना है बस। आपके ये भी इल्जाम करता रहा कि जहांगीर तरीन साहब आपको फाइनेंशियल हेल्प करते, तो अब तो उन्होंने पार्टी बना ली है। अच्छा, ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम मैंने सुना है। ये भी था?
میری قسمت ایسی کہاں کہ علیم خان یا جہانگیر خان ترین اگر میری فائنینشیل بیکنگ کر رہے ہوتے تو میں اپنی پارٹی نہ بنا لیتی. نہیں، ایسی آپ دعا کریں، ایسا ہو سکتا ہے ایک دن، لیکن آج تک تو نہیں ہوا. جن کو انہوں نے فائنینس کیا تھا تو وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے، شاید وہ بھی سبق حاصل کر لیے. اچھا ہے اپنے اوپر ہی اسپینڈ کریں. جی تو ہمارے ملک میں ڈومیسائل کی تو بہت زیادہ اہمیت بالکل ہے. خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو ہے جس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہوتا ہے اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ملتا نہ اب تک. تو کیا آپ کراچی کا ڈومیسائل بنوانے جا رہی ہیں؟ کیا آپ کراچی سے سیاست تو آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ کس وقت کہاں پہنچے ہیں اور کہاں کیا ہوا ہے. سے اسی کے آئے انہوں نے ڈپلومیسی بہت اچھی کی ہے. یہ مجھے پرائیویٹلی لوگوں نے کنوے کیا، لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے فارن منسٹری لے کے سیکھا ہے، پارلیمنٹ میں سیکھا ہے کہ کیسے فنکشن کرتے ہیں. لیکن دونوں بڑی جماعتوں پہ جو ایک اعتراض ہے وہ موروثیت کا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ کوئی ایسی جماعت ہو جہاں ہر ایک کا رول ہو اور ہر ایک کی میں برابری ہو. ایم کیو ایم کا مجھے نہیں پتا کہ اب کیونکہ اب ایک نیو جینیسس سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کچھ میں بڑی سیریسلی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مشورہ کر کے ہم نے کام کرنا ہے. میں صرف ہلکے کی سیاست میں بلیو کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ہلکے میں اپنا چہرہ نہ دکھا سکیں تو آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. نہ میں نے کرپشن کرنے کی کوئی خواہش کبھی رکھی ہے، نہ مجھے کوئی پوزیشن کی کوئی خواہش ہے. اللہ پاک نے دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ مجھ سے گلہ کریں گے، میں تو صرف آپ لوگوں کو سلام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ میری نیت یہ نہیں تھی. لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے، تو مجھے ایز سچ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو میں کروا سکتی ہوں وہ پوزیشن کے بغیر بھی کروا سکتی ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے ہے، مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے پہلے آپ لوگوں کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. یہ بات میں بار بار کرتی ہوں. آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے جھوٹ اور فریب کی، تو میری بات کا یقین نہیں آتا. تو جیسے آپ کہیں گے، میں سیریسلی جو پانی کراچی کو پہلے دے سکتا ہے یا کم از کم میرے ساتھ احتجاج تو کر سکتا ہے، آئی تھنک اس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پانی ہے تو حیات ہے تو پھر آگے کوئی کام ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہوں. پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ، شعیب صاحب کا شکریہ، آصف بھائی کا شکریہ. ہمیشہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہوں. پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ، شعیب صاحب کا شکریہ، آصف بھائی کا شکریہ. ہمیشہ یہ بہت اچھا، ہماری بڑی اچھی میٹنگز، بڑے اچھے مشورے ملتے ہیں مجھے کراچی پریس کلب سے، بڑی سپورٹ ملی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کراچی پہلے میرا میکہ تھا، اب میرا سسرال بھی ہو گیا ہے. تو میں مستقل کراچی کو اپنا گھر سمجھ کے اس بار آئی ہوں. اور چونکہ کراچی گھر ہے تو اب ایک پشتون، ایک اردو سپیکنگ گھر میں انٹری کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت اچھی کہانی بھی ہے جو کہ کراچی کی بھی کہانی ہے. تو میں نے بہت سی باتیں شادی کے بعد سیکھی ہیں اور مجھے کچھ کراچی کی حقیقتوں کے بارے میں سمجھ آئی ہے. کیونکہ جب بھی میں کراچی آتی تھی تو اکثر میں کبھی گوڑکی جا رہے ہیں، کبھی تھر جا رہے ہیں، کبھی انٹیریئر سندھ وغیرہ جاتے تھے. اور کراچی جب میں جاتی تھی تو لیاری کے ساتھ مجھے پتہ چلا لیاری کے بہت سے لوگ ہیں. لیاری کے ساتھ میری ایک بہت خاص لگاؤ ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں آئی مارچ میں تو یہاں پہ میں امید کر رہی ہوں کہ لیاری سے کم از کم کچھ فٹ بال سٹارز میں اپنی زندگی میں بنا کے جاؤں کہ جو پاکستان کی نمائندگی بیرون ملک کرے. کیونکہ فٹ بال سے میرا بہت زیادہ ایک لگاؤ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم آئے تو میں نے لیاری کا، ایک تو بریانی کی وجہ سے لیاری جاتے ہیں، لیکن فٹ بال کا مجھے بہت شوق ہے. لیکن جو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ساری زندگی میں نے یو کے میں گزاری، اس کے بعد اب یو ایس میں
कुछ वक्त गुजारा, और मैं कराची को पाकिस्तान का लंदन समझती हूँ, बल्कि कराची एक ज़माने में तो लंदन से भी बहुत आगे था। पोर्ट सिटी है, बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। और उसके बाद एक इतनी खूबसूरत यहाँ की एक सकाफ़त है, एक हेरिटेज है जो कि पाकिस्तान की अक्कासी करता है कि जब पाकिस्तान बना तो जिन लोगों ने कुर्बानी दे के हिजरत करके आए, उन्होंने जिस तरीके से भाग दौड़ संभाली, उसके बाद अब आप देखें तो फिर बाकी सूबों से लोग रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं। आज आप देखें तो पहले पश्तून भाई यहाँ पे आए, ट्रांसपोर्ट में आए, किमाड़ी पोर्ट पे आए। अब आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली सियासी रोल्स में भी आपको दिखाई देते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सराइकी, साउथ पंजाब से, हमारी सराइकी बेल्ट से लोग आ रहे हैं। तो कराची ऐसी जगह है जो हर एक को घर देता है, जो हर एक को गले लगाता है, और यहाँ सब लोग जब आते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जो कराची में अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आता है वो मुकामी है। और जिन लोगों ने आप लोगों में तफरीक डालने की कोशिश की, उनके इनफरादी तौर पे भी प्लान फेल हुए, उनकी अपनी सियासत भी फेल हुई, और आप लोगों को भी उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं समझती हूँ ये सबक आमोज़ है। मैं इस बार इस वजह से आई हूँ कि आप लोगों का जो मसला है वो मेरा मसला बन गया है, क्योंकि अगर मैं कराची में रहूँगी तो मेरे पास भी पानी नहीं होगा, और मैं तो पानी के बगैर रह नहीं सकती। समंदर आपके पास है, पानी आपके पास नहीं है। वो K4 पता नहीं क्या हुआ उसका, तो वो तो मैं कब से सुन रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सहाफ़ी हैं, ये मुझसे बड़े सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे हैं, कुछ शायर हैं, कुछ मुअर्रख़ भी हैं, कुछ लोगों ने बड़ी दर्दनाक दास्तानें दिल में छुपाई हुई हैं, पी गए हैं बार बार। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों की पावर है, ये जो कैमरे हैं, ये जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे एक्चुअली आपकी बात सुननी चाहिए। मुझे वो बोलना चाहिए जो आपका मसला है, प्रेस क्लब का नहीं। जब आप घर जाते हैं, जब आप रास्ते में आते हैं, कोई पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई स्पीकिंग घर में एंट्री कर ली है, आपको पता है। एक बहुत अच्छी कहानी भी है जो कि कराची की भी कहानी है। तो मैंने बहुत सी बातें शादी के बाद सीखी हैं, और मुझे कुछ कराची की हकीकतों के बारे में समझ आई है। क्योंकि जब भी मैं कराची आती थी तो अक्सर मैं कभी गोडकी जा रहे हैं, कभी थर जा रहे हैं, कभी इंटीरियर सिंध वगैरह जाते थे। और कराची जब मैं जाती थी तो लियारी के साथ, मुझे पता चला लियारी के बहुत से लोग हैं, लियारी के साथ मेरी एक बहुत ख़ास लगाव है। और लास्ट टाइम भी जब मैं आई मार्च में, तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लियारी से कम से कम कुछ फुटबॉल स्टार्स मैं अपनी ज़िंदगी में बना के जाऊँ कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क करें, क्योंकि फ़ुटबॉल से मेरा बहुत ज़्यादा एक लगाव है। लास्ट टाइम भी हम आए तो मैंने लियारी का, एक तो बिरयानी की वजह से लियारी जाते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल का मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन जो मुझे अब समझ आई है कि सारी ज़िंदगी मैंने यूके में गुजारी, उसके बाद अब यूएस में कुछ वक्त गुजारा, और मैं कराची को पाकिस्तान का लंदन समझती हूँ, बल्कि कराची एक ज़माने में तो लंदन से भी बहुत आगे था। पोर्ट सिटी है, बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। और उसके बाद एक इतनी खूबसूरत यहाँ की एक सकाफ़त है, एक हेरिटेज है जो कि पाकिस्तान की अक्कासी करता है कि जब पाकिस्तान बना तो जिन लोगों ने कुर्बानी दे के हिजरत करके आए, उन्होंने जिस तरीके से भाग दौड़ संभाली, उसके बाद अब आप देखें तो फिर बाकी सूबों से लोग रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं। आज आप देखें तो पहले पश्तून भाई यहाँ पे आए, ट्रांसपोर्ट में आए, किमाड़ी पोर्ट पे आए। अब आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली सियासी रोल्स में भी आपको दिखाई देते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सराइकी, साउथ पंजाब से, हमारी सराइकी बेल्ट से लोग आ रहे हैं।
تو کراچی ایسی جگہ ہے جو ہر ایک کو گھر دیتا ہے, جو ہر ایک کو گلے لگاتا ہے, اور یہاں سب لوگ جب آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو کراچی میں اپنی زندگی بنانے کے لیے آتا ہے وہ مقامی ہے, اور جن لوگوں نے آپ لوگوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی ان کے انفرادی طور پہ بھی پلان فیل ہوئے, ان کی اپنی سیاست بھی فیل